شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے مری کے سانحے پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ مجھ سے قبل اپوزیشن لیڈر اور دیگر نے یہاں مری سانحے پر اپنی گفتگو کی۔ مری کا واقعہ جس میں 23 افراد، جس میں بچے اور بڑے سبھی شامل تھے، نوجوان شامل تھے، خواتین شامل تھیں، سردی سے ٹھٹر کے یا دیگر وجوہات کی بنا پر اپنی جانوں سے چلے گئے۔ اس واقعے پر پورا پاکستان سوگوار ہے، عراق اشکبار ہے، اور سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ملک کے اندر کوئی ایسا بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے بھی معصوم لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جناب اسپیکر، اس واقعے پر حکومت کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک قومی سانحہ ہے۔ اس قومی سانحے میں پوری قوم سوگوار ہے۔ جہاں تک وہاں انتظامی کوتاہی کی بات ہے یا اور دوسری چیزیں ہیں، تو یقیناً کچھ نہ کچھ ذمہ داری وفاقی حکومت پر یا بڑی ذمہ داری صوبائی حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری مری کی تحصیلی انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی وے ڈویژن کے وہاں لوگ کام کرتے ہیں، ان کی مشینری کام کرتی ہے، ان لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک ادارہ NDA میں بھی ہے، اس پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ ایک پہلے سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں سیاحت کے لیے جانے والے جو لوگ ہیں، نہ ان کو پتا تھا، نہ ہی حکومت کو شاید اس بات کا اندازہ تھا کہ اس قدر طوفانی برف باری ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ وہاں پھنس جائیں گے۔ لیکن چونکہ پہلے سے اس کی محکمہ موسمیات کی طرف سے پیشن گوئی کی جا چکی تھی، تو اس لیے حکومت کے جو بھی ادارہ آتا ہے ان سب کو اس پر الرٹ ہونا چاہیے تھا، ایک ریڈ الرٹ جاری کرنا چاہیے تھا۔ جناب اسپیکر، سب سے بڑی ذمہ داری میں وہاں کی انتظامیہ پر عائد کرتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ وہاں پھنسے ہوئے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں سے اس دوران جب وہ پھنسے ہوئے تھے، برف باری ہو رہی تھی، انہوں نے اپنے خاندان والوں سے رابطہ کر کے بار بار اپنے ریسکیو کرنے کے لیے درخواست کی۔ شاید انتظامیہ سے بھی درخواست کی ہوگی، وہاں کی پولیس سے بھی درخواست کی ہوگی، وہاں کی انتظامیہ سے بھی درخواست کی ہوگی، جہاں جہاں ان کی رسائی ہو سکتی ہے ٹیلی فونک، ان سب سے درخواست کی گئی، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ شاید اس لیے بھی نہیں پہنچ سکا، ہم باتیں تو یہاں بہت کر لیتے ہیں، وہاں کے حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے تھے کہ ہم توقع رکھے کہ کوئی ہیلی کاپٹر سروس دے کر وہاں سے لوگوں کو نکال لیا جائے، تو نہیں نکالے جا سکتے تھے کیونکہ طوفان جاری تھا۔ ہم توقع کریں کہ پھنسی ہوئی گاڑیوں کو کسی طرح سے وہاں ہونے والی برف باری یا اس میں پھنسی ہوئی جو گاڑیاں ہیں ان کو نکال لیا جائے، آپ یقین مانیے گاڑیوں کے پیچھے گاڑی لگی ہوئی تھی، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک چیز ممکن تھی، جن گاڑیوں میں لوگ پھنسے ہوئے تھے انہیں نکال کر کسی مناسب جگہ پر لے جایا جاتا، جو نہیں ہو سکا۔ جناب اسپیکر، اس واقعے سے ایک ہفتے پہلے شاید جب پہلی برف باری مری میں ہوئی تھی، میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مری گیا،
اور ابھی مری تک پہنچا نہیں تھا، راستے میں ہی شدید برفباری ہونے لگی اور میں نے کہا کہ واپس چلے گھر، کیونکہ برفباری ہو رہی ہے، پھنس جائیں گے۔ میں نے پورے راستے دیکھا کہ کوئی انتظامیہ کا آدمی نہیں تھا، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، کوئی ایسی گاڑی نہیں تھی، کوئی ایسی مشینری نہیں تھی، کوئی ایسا انتظام نہیں تھا وہاں پر کہ اگر حالات خراب ہو جائیں تو وہاں سے لوگوں کو نکالا جا سکے۔ ایک اور چیز جو آ رہی ہے لوگوں کی طرف سے کہ بیشتر لوگ تو نکال لیے گئے، کیونکہ وہاں تو ہزاروں گاڑیاں تھیں اور لاکھوں لوگ پھنسے ہوئے تھے، 23 افراد ہلاک ہوئے، کہ اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید جو برف باری ہونے کے بعد لوگوں نے اپنے ہیٹر چلائے گاڑیاں، ان سے اس پر افسوس و تعزیت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ان کی مغفرت فرمائے، بلند درجات دے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، تھوڑی سی بات مجھے اور مختصر کریں پلیز، تھوڑی سی، کہ موجودہ پوری دنیا میں ٹورزم ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے ٹورزم پہ بہت توجہ دی اور دور دراز علاقوں میں ایسا انفراسٹرکچر بنایا کہ جس کے نتیجے میں آج ہمارے ملک میں ٹورزم فروغ پا رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ سیاحتی مقامات پہ جا رہے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جہاں آپ نے ٹورزم کو اس طرح فروغ دیا ہے، وہاں پر لوگوں کے لیے حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے۔